بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ آج ہمارا 5واں چیپٹر اخلاق و عادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہے، یعنی پہلا سیشن ہے، جس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے نام مبارک و نسب شریف، پیدائش اور حیات مبارکہ کے مختلف ادوار، نکاح اور ازواج مطہرات، اولاد، مزاج و عادات مبارکہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نام مبارک و نسب شریف۔ آپ کا مشہور نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، ان کے والد کا نام ہاشم اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، ان کے والد کا نام وہب، ان کے والد کا نام عبد مناف اور ان کے والد کا نام زہرہ ہے۔ یہ عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد کے علاوہ دوسرے شخص ہیں۔ پیدائش اور حیات مبارکہ کے مختلف ادوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اس سال پیدا ہوئے جس سال حبشہ کا کافر بادشاہ ابرہہ ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا، جبکہ آپ ابھی رحم مادر میں تھے اور آپ کے والد انتقال کر گئے تھے۔ جب آپ 5 سال اور 2 روز کے تھے، آپ کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننیال بنی نجار کے ہاں گئیں اور 1 مہینے کے بعد واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں انتقال کر گئیں۔ آپ کی باندی ایمن بھی ساتھ تھیں، وہ آپ کو مکہ لے آئیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی، پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور وہ آپ کو شام کی طرف تجارت کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں نصارہ کے ایک عبادت گزار عالم بحیرہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے چچا کو تاکید کی کہ وہ آپ کی حفاظت کریں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی ہیں۔ بحیرہ نے آپ کو مکہ واپس کرا دیا۔ پھر آپ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف چل دیے۔ راستے میں نصارہ کے ایک عالم نستورہ نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھیں۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور آپ 52 یا 53 سال کے تھے کہ واقعہ معراج پیش آیا۔ نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں رہے۔ پھر جب کافروں نے بہت تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کے بعد اور غزوات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چھوٹی بڑی ملا کر 35 جنگیں لڑیں۔ غزوات اور سرایا کی صحیح مقدار کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ نکاح اور ازواج مطہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح کیا، جن میں سے 2 یعنی حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئیں، اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سودا، نمبر 2 حضرت عائشہ، نمبر 3 حضرت حفصہ، نمبر 4 حضرت سلمہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت جحش، نمبر 6 حضرت حبیبہ، نمبر 7 حضرت جویریہ، نمبر 8 حضرت میمونہ، نمبر 9 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی حضرت کلثوم،
اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد 3 مشہور ہیں: قاسم، طیب، ابراہیم۔ بعض نے طاہر اور عبداللہ کا نام بھی لکھا ہے۔ اس طرح آپ کی نرینہ اولاد 5 ہو گئیں۔ بعض نے کہا ہے کہ طاہر اور عبداللہ ایک ہیں تو پھر 4 صاحبزادے ہوں گے، اور اگر عبداللہ، طیب اور طاہر کو ایک شمار کیا جائے تو 3 ہوں گے۔ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئیں۔ مزاج و عادات مبارکہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بہت سخی تھے۔ کسی سوالی کو نہیں کبھی نہیں کہا۔ اگر کچھ ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو نرمی سے سمجھا دیتے اور کسی اور وقت دینے کا وعدہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بڑے سچے تھے۔ آپ کی طبیعت بہت نرم تھی۔ سب باتوں میں سہولت اور آسانی کا معاملہ فرماتے۔ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے کہ ان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آہستہ جوتے پہنتے، بہت آہستہ سے کیواڑ کھولتے، بہت وقار کے ساتھ چلتے۔ اگر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو بھی سب کام چپکے چپکے کرتے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے۔ جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے۔ جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر۔ جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر۔ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تکلف کی تشتریوں میں کبھی نہیں کھایا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے۔ ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے، اسی غم میں کروٹ چین نہ آتا۔ زیادہ وقت خاموش رہتے، بدون ضرورت کے گفتگو نہ فرماتے۔ جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ ہو اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ بات میں ذرا بھی سختی نہ تھی، نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی۔ اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ البتہ اگر کوئی خلاف شرع کوئی بات کرتا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے۔ البتہ جس چیز کو دل نہ چاہتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے۔ دنیا کی کیسی ہی بات ہو، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا۔ مثلاً کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کسی نے کوئی کام بگاڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعض افراد کسی غلطی پر مجھے ملامت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیتے اور فرماتے کہ جو کچھ تقدیر میں تھا وہ ہو گیا۔ البتہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اپنے ذاتی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ اگر کسی سے ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے، یعنی زبان سے کچھ سخت و سست نہ فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی فرما لیتے۔ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی۔ قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ صرف مسکرا دیتے تھے۔ سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، یہ نہیں کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے لوگوں سے کھنچنے لگیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق بھی فرما لیتے۔ اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی۔ نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں سوج جاتے۔
جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت سے روتے۔ مزاج میں اس قدر عاجزی تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ بڑھا چڑھا کر میری تعریف مت کرو۔ بیمار کی عیادت کرتے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو قبول فرما لیتے۔ اگر کوئی جو کی روٹی اور بدمزہ چربی کی دعوت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی انکار نہ فرماتے۔ زبان سے کوئی بے فائدہ بات نہ نکلتی، سب کی دلجوئی کرتے۔ کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کسی کو گھبراہٹ ہو۔ ظالموں اور شر پسندوں کی شر سے حسن تدبیر کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والوں میں سے اگر کوئی نہ آتا تو اس کے بارے میں دریافت فرماتے، ہر کام کو نظم و ضبط سے کرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے۔ جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو مجلس کے کنارے پر بیٹھ جاتے، نہ یہ کہ سب کو پھاند کر بڑی جگہ بنا کر بیٹھتے۔ اگر بات کرنے کے وقت کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف رخ کر کے بات کرتے۔ ایسا نہ ہوتا کہ ایک طرف تو توجہ ہو اور دوسروں کو دیکھیں بھی نہیں۔ سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا تو اس کی خاطر بیٹھے رہتے۔ جب پہلے وہ خود اٹھ جاتا تو آپ اٹھتے۔ آپ کے اخلاق سب کے لیے عام تھے۔ گھر میں جا کر آرام کے لیے مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے۔ گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے۔ کبھی بکری کا دودھ نکال لیا، کبھی اپنے کپڑے صاف کر لیے۔ اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے۔ کیسا ہی برے سے برا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے اور اس کی دل شکنی نہ فرماتے۔ غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ اگر کسی سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو جاتی تو کبھی اس کے سامنے نہ جتلاتے، نہ طبیعت میں سختی تھی اور نہ کبھی سختی کی صورت بتاتے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بتکلف غصہ کی صورت بنا کر ویسے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چلانے کی تھی۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے ساتھ برائی نہ فرماتے بلکہ معاف اور درگزر فرما دیا کرتے۔ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غلام، خدمتگار یا عورت کو بلکہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا۔ البتہ شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا تو اس کا بدلہ نہ لیتے، ہر وقت ہنس مکھ رہتے اور ناک بھوں نہ چڑھاتے۔ مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی تھی اور نہ برتاؤ میں سختی، اور نہ بے باکی تھی کہ جو چاہا پھٹ سے کہہ دیا۔ نہ کسی کا عیب بیان فرماتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ فرماتے۔ اپنی بڑائی ظاہر نہ کرتے، کسی سے بحث مباحثہ نہ فرماتے۔ جب بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں مشغول نہ ہوتے۔ نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب کی کھود کرید کرتے، اور وہی بات منہ سے نکلتے جس میں ثواب ملتا ہے۔ کوئی باہر کا پردیسی آ جاتا اور بول چال یا سوال کرنے میں ادب کا خیال نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت فرماتے، کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا سیشن پسند آتا ہے تو آپ اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔